تقلیل طعام یعنی کم کھانا کھانا، تقلیل کلام یعنی کم بولنا، اور تقلیل منام یعنی کم سونے پر کاربند رہوں گا۔ دیکھیں نیت یہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جو میں یہاں نیت بیان کر رہا ہوں، اگر واقعی آپ کی نیت بنتی ہے، غور کر لیجئے کہ میں اس اعتکاف کی مزید برکتیں پانے کے لیے میں کم کھاؤں گا۔ جو کھانے کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل یہاں سے مدنی پھول ملتے ہی رہتے ہیں، تاکہ ہم صحت و تندرستی کے ساتھ اور روحانیت کے ساتھ ہم اپنے اعتکاف کو پورا کریں، اور عبادت میں ہمیں دل جمعی محسوس ہو، ہم دل جمعی پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ظاہر ہے اب پیٹ بھر کر اور یوں ٹھونس ٹھونس کر ہم کھائیں گے، اور جس طرح مطلب کہ ایک کھانے کا عموماً انداز ہوتا ہے، تو پھر جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں، صحت و تندرستی بھی متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح سونے کے حوالے سے بھی یہاں سونے کا ایک مناسب وقت ملتا ہے، لیکن جب سونے کا وقت ہوگا اس وقت سوئیں گے، اور اس کے علاوہ جو حلقوں کا، مدنی مذاکرے کا یا دیگر سیکھنے سکھانے کا، علم دین کا جو وقت ہوگا، میں اس میں مصروف عمل رہوں گا۔ کون کون یہ نیت کرتا ہے؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، پکی دل میں نیت ہو میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے نا، پھر کم بولوں گا۔ قفل مدینہ، قفل مدینہ، قفل مدینہ، انشاءاللہ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ مسجد میں ہیں، مسجد کا ادب، مسجد کا احترام، یہ لازمی طور پر ہمیں بجا لانا ہے۔ روزانہ پانچوں نمازیں پہلی صف میں ادا کرنے کی نیت کر لیجئے۔ اب ہر ایک کو تو پہلی صف ملے گی نہیں، ظاہر پہلی صف کی ایک لمٹ گنجائش ہوتی ہے کہ اتنے اسلام بھائی پہلی صف میں آ سکتے ہیں، مگر یہ فکس بھی تو نہیں ہے نا کہ جن کو آج ملی ہے ان کو ہمیشہ ہی ملے گی۔ جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے۔ آپ ہر کوئی یہ نیت کرے یہ کہ میں کوشش کروں گا کہ اپنا وضو قائم رکھوں، باقی رکھوں، تو اس کے لیے کم کھانے پر مدد حاصل کریں، تاکہ میں مسجد کی پہلی صف پانے میں بھی کامیاب ہو جاؤں، اور پہلی صف کے ساتھ ساتھ تکبیر اولا پانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ جو نماز جماعت سے کھڑی ہوتی ہے اور اللہ اکبر کہہ کر جو ہاتھ باندھتے ہیں، تو جو پہلی تکبیر ہوتی ہے، تو اس سے پہلے مطلب میں جماعت میں شامل ہو جاؤں، اور امام کی پہلی تکبیر کے ساتھ ہی مجھے جماعت مل جائے۔ تو اس کے لیے بھی نیت کریں کہ میں پہلی صف بھی پاؤں گا، اور کوشش کروں گا مجھے تکبیر اولا بھی نصیب ہو جائے۔ دیکھیں یہ نیتیں ہیں، جتنی نیتیں بڑھاتے چلے جائیں گے اسی قدر ثواب بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ ہم کرنے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اعتکاف پہ آنے والے کی جماعت جانے کا تو تصور ہی نہیں ہے نا، کہ میں اعتکاف میں ہوں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، اور مجھے مسجد کی جماعت مل رہی ہے، اور میری مسجد کی جماعت بلا عذر شرعی چلی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جماعت تو پانی ہے، مجھے تکبیر اولا بھی پانی ہے، اور کوشش کروں گا مجھے پہلی صف پہ جگہ ملے۔ اچھا پہلی صف بڑھ گئی، میں دوسری صف پہ جگہ لوں گا۔ یوں کوشش کر اپنا ذہن بنائیں اور اپنی نیت کریں کہ میں اس انداز سے اپنے اعتکاف کے وقت کو گزاروں گا۔ اعتکاف کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا، یعنی ہم آئے پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنے کے لیے، یہ سمجھ لیں اعتکاف۔ تو یہ بہت اہم حصہ ہے، لیکن بعض معتکفین اس پہ بھی غفلت کر جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر اذان اور اقامت کا جواب دوں گا، یعنی اذان کا جواب دینے کی یہ برکت اور فضیلت ہے کہ ہر کلمے پر مرد کو 2 لاکھ نیکیاں نصیب ہوتی ہیں، 2 لاکھ نیکیاں۔ 15 کلمات 4 اذانوں کے اور 17 کلمات فجر کی اذان کے۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ روز کے کتنا ثواب کمانے کا موقع ہے، کروڑوں اربوں نیکیاں صرف اذان کا جواب دینے سے ہم کما سکتے ہیں، پھر اقامت کا جواب بھی دینا ہے۔ تو
اس کے لیے مسجد کے اندر ٹھہرنے کا ذہن بنائیے. یعنی آپ ہماری طبیعت میں یہ ٹھہرا ہو کہ میں مسجد کے اندر جگہ پاؤں اور حتی الامکان میں بیٹھا رہوں. یہ چہل قدمی کرتے رہیں گے, دوستوں میں بیٹھے رہیں گے, اس کے پاس چلے جائیں گے, اس کے پاس چلے جائیں گے, باتیں کرتے رہیں گے, تو بہت ساری نیکیاں, یعنی اذان کا جواب قوم دے دے کر لاکھوں کروڑوں نیکیاں کما رہی ہو اور میں کسی سے باتوں میں مصروف ہوں. نہ بابا نہ, میں یہاں نیکیاں کمانے کے لیے آیا ہوں. تو ہمیں اذان کا جواب بھی دینے کی نیت کر لیں اور اقامت کا جواب بھی. آپ دیکھیے پڑوس کی مسجد میں اذان ہوئی, امیر سنت کو آپ نے جواب دیتے ہوئے سننا دیکھا کہ آپ اذان کا جواب دیتے ہیں. پھر یہاں کی مسجد کی اذان ہوئی, یہاں کا بھی جواب دینا ہے. تو جتنی زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کما سکیں, ادب کے ساتھ اپنا وقت گزار سکیں, تو مدینہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پہلی اذان کا جواب دینے کا حکم ہے کہ پہلی تو دے ہی دے, اور اس کے علاوہ بھی دینا چاہے تو ثواب ملے گا. مگر ایک اذان کے دوران جو بات چیت کرتے ہیں نا, اس کے بارے میں بہار شریعت میں لکھا ہے کہ دوران اذان بات چیت کرنے والے کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے. ہر بار ماں اول آخر درود شریف اذان کے بعد کی دعا پڑھوں گا. کون کون نیت کرتا ہے؟ تو یہاں دعا پڑھی بھی جاتی ہے, آپ ہاتھ اٹھا کر آمین کہہ لیں. بابا یہ بھی خود پڑھیں. اصل و حدیث شریف میں پڑھنے کا لکھا ہے. آمین کہنے والا اگرچہ دعا میں شامل ہوتا ہے, لیکن اب اس کی شرح یہ بنتی ہے نہیں بنتی, اٹکل سے کرنی نہیں چاہیے. تو ساتھ میں ہم بھی پڑھتے رہیں. ہاں قرآنی آیتیں کوئی پڑھ رہا ہو تو ہم ساتھ نہیں پڑھ سکتے, اب سنیں, لیکن یہ دعا مؤذن صاحب بھی پڑھیں, ہم بھی پڑھیں. موقع ملتا ہے تہجد کی نماز بھی ادا کرنے کا. مدنی مذاکرے کے بعد کچھ دیر کے لیے یہاں اسلام بھائی آرام کرتے ہیں, لیکن اب آخری عشرہ, آج تو خیر صلاۃ و تسبیح کی بھی طاق راتوں میں ہمارے ترکیب ہوتی ہے کہ آج طاق رات بھی ہے. ہاں 21ویں شب ہے, اور ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہو, 21ویں شب, آج لیلۃ القدر بھی ہو 21ویں شب. یعنی وہ روایت جو امیر سنت نے فیضان سنت میں نقل کی ہے, ترکی خیمے والی, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترکی خیمے میں اعتکاف والی جو روایت ہے, یہ فیضان اعتکاف جو ہے اس کے صفحہ نمبر 348 پر ہے. تو اس روایت کے پیش نظر وہ جو آخری عشرے میں طاق رات تھی, تو 21ویں شب لیلۃ القدر تھی. تو یہ لیلۃ القدر 5 راتوں میں سے ایک رات میں بیان کی جاتی ہے. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ تہجد پڑھنے کا بھی موقع ملے تو نیت کر لیں کہ موقع ملا تو تہجد بھی ادا کروں گا. اشراق و چاشت کے نوافل کا بھی یہاں اہتمام ہوتا ہے. فجر کے بعد کا مدنی حلقہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد اشراق و چاشت کے نوافل بھی ادا کرنے کا یہاں انداز ہے. تو یہ بھی نیت کریں کہ اشراق چاشت کے نوافل بھی ادا کیے کریں گا. آواز کم ہو گئی. نیت دل کے ابھار کو کہتے ہیں. ہم یہاں نیکیاں کمانے کے لیے آئے ہیں, تو اب نیت کریں گا میں بالکل پڑھوں گا اشراق چاشت کے نوافل یار, بلکہ مغرب کے بعد جو اوابین کے نوافل پڑھے جاتے ہیں میں انشاءاللہ اس کو بھی ادا کروں گا. مغرب کے 3 فرض پڑھ کر 6 رکعت پڑھی جائیں. 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, 6 اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کا بھی طریقہ ہے کہ بہتر 2 کر کے. تو 2 پہلی سنت جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہو گئی, اور مزید 4 جو ہے وہ نوافل ہوئے. یہ سب مل کر اوابین کہلاتے ہیں. اوابین کی نماز یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز. اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر ان 6 رکعتوں کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے, نہ گناہ نہ کرے, تو اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو یہ پورے سال کی اس کی عادت بنا لینی چاہیے. تو آج دعائے ثانی کے بعد چونکہ مدنی پھول آپ کو خصوصی دینے, تو اس لیے اگر آپ کی اوابین باقی ہو, 6 پوری نہ کر سکے ہو, تو 4 پڑھی تھی اور فاتحہ ثانی ہو گیا ہے, تو آپ رک جائیں اور پہلے وہ مدنی پھول سن لیں, پھر 2 رکعت پڑھ لینا.
کہیں سائڈ میں جا کے، کیونکہ پھر تلاوت بھی شروع ہوگی یاسین شریف اور سورۃ الملک کی. اس میں لاؤڈ اسپیکر آہستہ رکھنے کی ترکیب ہے، لیکن یہ کہ بالکل اس کے مائک کے ساتھ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو نماز میں تشویش ہو. پھر اس کی بھی نیت کر لیجئے کہ روزانہ جو سورہ ملک اور سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی یہاں سے میں وہ سنوں گا. کون کون؟ چلتے پھرتے نہیں سنیں گے، بیٹھ کر کان لگا کر غور سے سننا ضروری ہے. چلتے پھرتے باتیں کرتے کرتے سننا، یہ سننا نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم آئے جب نیکیاں کمانے کے لیے تو یاسین شریف اور سورۃ الملک کے فضائل کے لیے پھر الگ وقت چاہیے بیان کرنے کے لیے. اور اتنا تو عام طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ یاسین شریف قرآن کا دل ہے، اور ایک بار یاسین شریف جو پڑھے اس کو 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر ایک حدیث شریف یہ عرض کر دوں، یہ پڑھنے کا ثواب ہے 10 قرآن یاسین شریف جس نے پڑھی، اور جو ایک آیت قرآن کی غور سے سنے اس کو قیامت کے روز ایک نور ملے گا. یہ حدیث شریف میں غور سے سنے. تو غور سے کیسے سنے؟ جیسے ابھی سن رہے غور سے، کچھ غور سے سن رہے، اکثریت غور سے سن رہی ہے الحمدللہ. ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہیں، غور سے بالکل توجہ سے ادھر دیکھیں گے، اس کو اشارہ کریں گے، اس کو بلائیں گے، کوئی گفتگو کر لیں گے تو پھر یہ غور ختم ہو گیا. تو جو سننے کے لیے حاضر ہوا، تلاوت ہو رہی ہے سننے کے لیے حاضر ہوا ہے، تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ سنے. لیکن ابھی سے فرض نہیں ہو گیا، جب جیسے پڑھا جا رہا اور آپ بیٹھے ہوئے کہ یار میں سن رہا ہوں، تو اب سننا فرض ہو گیا. اچھا یہ عرض کر دوں تمام سب متوجہ ہوں، یہ جو اوپر جو یہ گیلری ہے نا، میزنین فلور کہلاتا ہے، یہ ہے عین مسجد. اس کے آنے کا راستہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف جو سیڑھی ہے پیچھے کی طرف صحن سے، وہ راستہ یہاں کا ہے. اگر کوئی جامعہ، یہ جو عمارت بنی ہوئی ہے مسجد کے ساتھ، اگر اس کی سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر آئے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. لہٰذا اوپر گیلری میں جس کو جو آئیں گے، کیونکہ نمازوں کے لیے آپ کو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، دیکھیں آج بھی ہم نے اعلان کیا کہ جو شامیانے کے نیچے یعنی کہ کھلے آسمان کے نیچے ہیں صحن میں ہیں، وہ اوپر کا راستہ لیں کیونکہ اوپر جگہ خالی تھی. تو پہلے مسجد کے اندر کی صفیں پوری ہوں گی، اس کے بعد اوپر کی صفیں پوری ہوں گی، اس کے بعد اگر نمازی ہیں تو باہر صفیں بنے گی صحن میں. تو اوپر آنے کے لیے صحن نہیں ہے، صحن داخل مسجد ہوتا ہے، فنائے مسجد ہے. وہ فنائے مسجد میں یہ عرف میں صحن نکل جاتا ہے منہ سے، وہ صحن نہیں ہے. کہ صحن جو مسجد کا ہوتا ہے نا، وہ عین مسجد ہوتا ہے، داخل مسجد ہوتا ہے. یہ ہم نے جنازہ پڑھانے کی نیت سے بنایا تھا کہ مسجد کے اندر جنازہ پڑھانا جائز نہیں ہے، تو اس لیے وہ فنائے مسجد کی نیت کی تھی. وہ فنائے مسجد ہے. مسجد اور فنائے مسجد کے احکام میں کچھ فرق ہے. ضروریات مسجد کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہے وہ فنائے مسجد ہوتی ہے، اور ضروریات مسجد سے جو لگ کر جو جگہ ہوتی ہے وہ خارج مسجد ہوتی ہے. فنائے مسجد سے جو لگ کر جگہ ہوتی ہے خارج مسجد، جیسے جامعۃ المدینہ یہ خارج مسجد ہے، فنائے مسجد سے لگ کر ہے نا، وہ فنائے مسجد نہیں ہے. تو اب یہ کہ اس میں جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یہ جگہ اور ادھر بھی کچھ جگہ ایسی ہیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کو آج مغرب کے بعد بتانی ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مسجد کو ہر طرح کی بدبو سے بچاؤں گا. نیت بھرپور انداز ہے، اسے باہوش انداز میں نیت کرے، مدینہ مدینہ ہو جائے. اعتکاف میں عموماً منہ میں بدبو ہو جاتی ہے، کھانا کھانے کے بعد دانت صاف کرنے کی سستی ہو جاتی ہے نا، وضو خانہ بھی دور ہے اور کیا ہوگا کیسے ہوگا، تو یوں تو اس لیے منہ صاف کرنا ضروری ہے. جس کے منہ میں بدبو ہو اس کو مسجد میں داخل ہونا حرام ہے. تو اگر منہ میں اس کو چیک بھی کر لینا، سانس لے کے یوں کر کے کریں گے نا، تو آپ کو آپ کی آ جائے گی کہ بدبو ہے یا نہیں. بدبو ہے تو پھر مسجد سے باہر جانا پڑے گا.
ابھی نہیں بھی ہوگی تو اعتکاف میں شاید ہو جائے کہ خلال کرتے نہیں ہیں، صاف کرتے نہیں ہیں، مسواک کرتے نہیں ہیں تو منہ میں بدبو ہو جاتی ہے. اس کا بہت دھیان رکھنا ضروری ہے کہ اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. جب بات کرے گا نا بدبو والا، مجھے تو 100 مرتبہ تجربہ ہے کہ بعض لوگ بات کرتے ہیں تو منہ سے ان کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، سانس روک کے بات کرنی پڑتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسجد میں نظر آنے والے تنکے اور بالوں کے گچھے وغیرہ اٹھاتے رہنے کے لیے اپنی جیب میں کوئی شاپر وغیرہ تھیلی نما شاپر نما چیز جیب میں رکھیں. مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو صاف ستھرا رکھنا یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، تاکہ یہ مسجد میں تنکے بالوں کے گچھے اس طرح کی کوئی چیز ملے تو فوراً اس کو اٹھا لیں. وہ مسجد صاف ستھری رکھیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مسجد سے اذیت کی چیز نکالے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. کون کون صفائی رکھے گا مسجد کی؟ اپنی اپنی ذمہ داری، ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ. بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز، مثلا استنجا خانے میں جانے کے لیے دوسروں کے چپل وغیرہ استعمال نہیں کروں گا. با نیت حیا سونے میں پردے کا ہر طرح سے خیال رکھوں گا، یعنی سوتے وقت صحیح چادر اوڑھ کر سوئیں، ٹھیک ہے نا؟ نیچے بھی چادر بچھائیں، اوپر سوئیں، پھر اوپر بھی چادر لے لیں. میرا خیال ہے ہر کوئی اس کو سمجھتا ہوگا کہ یہ کتنی اہم اور ضروری بات ہے. چپل، چادر، تکیہ وغیرہ کسی چیز کے لیے دوسروں سے سوال بھی نہیں کروں گا. اگر کھانا کم پڑ گیا تو کیا کریں گے؟ باپ رے باپ، پھر تو ساری نیتیں بھول جاؤں گا میں نے نہیں چھوڑنا پھر، ایسا نہیں نا؟ کھانا کم ہونے کی صورت میں ایثار کی نیت سے آہستہ آہستہ کھاؤں گا. بیٹھ جائیے، جیسا آپ کو لگتا ہے کہ کھانا کم پڑ گیا تو آہستہ آہستہ کھائیں. جیسا اگر آپ 30 نوالے کھاتے تھے تو اب آہستہ آہستہ کھائیں تاکہ دوسروں کو لگے کہ یار یہ کھا تو رہا ہے، لیکن آپ نے اپنی نیتیں میں 15 نوالے کھاؤں گا، دوسروں کے لیے ایثار کر دوں گا میں. ایثار کا ثواب بے شمار ہے. چنانچہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، جو شخص اس چیز کو جس کی خود اسے حاجت ہو دوسروں کو دے دے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. کتنا ثواب ہے. پیٹ کا کفل مدینہ لگاؤں گا، یعنی خواہش سے کم کھاؤں گا. دیکھیں اب آپ آئیں، ان میں سے کئی ہزاروں تو نئے ہیں، اب جیسے آئے ویسے آئے، ٹھیک ہے، لیکن ہم سیکھنے اور تربیت حاصل کرنے کے لیے آئیں، ٹھیک ہے نا؟ سیکھنے اور تربیت حاصل کرنے کے لیے آئیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کم کھائیں، خواہش سے کم کھائیں گے، آپ کو یہاں بہت لطف آئے گا اور بہت ساری بیماریاں آپ کی اللہ نے چاہا تو دور ہو جائیں. یہاں الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو سادہ کھانا پیش کریں تاکہ عبادت پہ دل لگے. ہم یہاں کھانوں کی لذت لینے کے لیے نہیں، عبادت کی لذت لینے کے لیے آئے، ہے نا؟ ہم کس کے لیے آئے؟ عبادت کی لذت پانے کے لیے. تو اس کے لیے کھانے کی لذت کے پیچھے بھاگنے اور زیادہ سے زیادہ کھانے کی حرص اپنانے کے بجائے عبادت کی لذت پانے اور زیادہ زیادہ عبادت کرنے کی حرص حاصل کرنی ہے. قرآن کی تلاوت موقع ملے تو کر لیجئے. درود شریف ایک ہدف لے لیجئے کہ میں ان 10 دنوں میں، یہ آخری شرے میں مثال کے طور پر میں 12,000 درود شریف پڑھوں گا. ایک ہدف لے لیجئے.
تو مجھے موقع ملا تو میں اتنی قرآن مجید کی آیتیں بھی تلاوت کروں گا. اگر کسی نے زیادتی کی تو صبر کروں گا. یہ نہیں کہ جانتا نہیں ہے تو مجھے مسجد میں آیا ہوں میں پوچھ رہے میرے علاقے میں میری کیا پوزیشن ہے. یہ نہیں, یہ اگر یہ کرنے کے لیے آئیں تو پھر کیا کرنے کے لیے آئیں؟ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئیں, اعتکاف کرنے کے لیے آئیں, عاجزی کیجیے, انکساری. اگر علاقے میں بالکل کوئی تڑی بدماشی والا انداز تھا بھی تو یہاں اس کے لیے نہیں آئے ہم یار. یہاں تو ہم اپنی ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئیں, تواضع اختیار کرنے کے لیے, عاجزی کرنے کے لیے آئیں, انکساری کرنے کے لیے آئیں. یہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. تو یہاں دھکے پہ دھکا لگے تو بھی صبر کرے کیا, اور یہ کہے یار میں تو ہوں اس قابل, یار میں تو ہوں اس قابل, یار مجھے تو ہے, میری اوقات ہی یہی ہے کہ مجھے دھکے دیو, لیکن مجھے تو میرے رب کی رحمت ہے جو مسجد میں لا کر مجھے بٹھا دیا ہے. میں اس کرم کے کہاں تک قابل کہ میں مسجد میں آ گیا ہوں یار. اب سوچئے ہم ہیں کا اس وقت, ہم مسجد میں اللہ کے گھر میں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو اعتکاف کی سعادت عطا کی ہے. اس ایک کرم پر قربان اور ہم قربان ہو جائیں کہ میں ایسا گندا نکما اور ایسا مطلب کہ بیکار قسم کا آدمی, گلی کوچوں کے اندر میری نہ کوئی عزت نہ کوئی میرا یہ, گالی گلوچ دینے والا, اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو رب نے یہ توفیق دی کہ اس نے مجھے اپنے گھر میں اعتکاف کرنے کی سعادت عطا کی ہے. میرے جیسے آدمی کو, میرے جیسے بندے کو, یہ اللہ تیرا کرم ہے. میں آ گیا ہوں, اب سر جھکا کر کمزور کی طرح پڑا رہے اور دھرنا دے دے. اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ دھرنا دے دینا کہ یا اللہ آ گیا ہوں, اب بخشش کا پروانہ لے کر جاؤں گا, میں اپنی مغفرت کروا کے جاؤں گا. مغفرت کروانے والا کیسے بیٹھتا ہے؟ علم دین حاصل کرنے والا کیسے بیٹھتا ہے؟ سچ بتائیے, اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ شب قدر کو ڈھونڈنے والا کیسے بیٹھتا ہے؟ اپنی وہ عادتیں, اپنا وہ مزاج, اپنا وہ انداز جو گھر میں اور محلے میں ہوتا تھا, اس کو ختم کریں. ہم آ گئے انکساری, عاجزی. اب یہ کیا, بعض آپ دیکھیں گے ٹیک لگا کر یوں پڑے ہوئے ہوں گے, اور جیسے کہ جناب سن رہے, یہ ٹیک لگا کر ٹانگیں لمبی کر کر ٹانگیں اٹھا کر یوں مطلب کہ ایک عجیب انداز سے بیٹھ کر علم دین حاصل کرنا, اس کو اسلام پسند نہیں کرتا. میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں. آپ کو تھوڑا سا یہ جھٹکا لگے گا کہ یار اب ٹیک بھی نہیں لگائیں گے. ہم تو یہاں اپنی عادتوں کو درست کرنے کے لیے آئے. ہماری ہر وہ عادت جو خلاف ادب تھی, ہر وہ عادت جو خلاف شریعت تھی, ہر وہ عادت جو خلاف اخلاق تھی, اخلاق سے ہٹ کے تھے, ہم اپنی ان عادتوں کو درست کرنے کے لیے آئے. اس کے لیے میں مشقت کروں گا, کوشش کروں گا. اور آپ یہ کہیے کہ آپ ہمیں سمجھائیے, اب سمجھائیے, کیونکہ ہم آئے سمجھنے کے لیے, ہم آئے سیکھنے کے لیے. ہم عمل کر کے دکھائیں گے, عمل کر کے دکھائیں گے نا. بھول جائیں پھر آگے آ جائیں, حتی الامکان کوشش کریں. نیند اپنے وقت میں پوری کر لیں, یعنی اپنی گفتگو ختم کر دیں. باتیں ہم باہر کرتے کرتے تو اندر آئیں. اب اندر بھی باتیں کرتے رہیں گے تو پھر عبادت کب کریں گے؟ جتنی دیر آپ باہر بیٹھ کر صحن میں, فنائے مسجد میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کونوں میں بیٹھ کر آپ باتیں کر رہے ہیں, آپ صحیح بتائیے اگر اتنی دیر تک ہم درود شریف پڑھتے, سبحان اللہ کہتے, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے, ہمارا درجہ کتنا ہوتا, ترقی کتنی ہوتی. بالکل ان چیزوں کو میرے پیارے سے فوکس کیجئے, بالکل فوکس کیجئے, اور بالکل اس معاملے میں کانشیس ہو جائیے, متوجہ ہو جائیے کہ میں بالکل یہاں آیا ہوں. کیونکہ ابھی آپ سن رہے ہیں نا جس انداز سے, آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ ہر بار ایسا انداز ہوگا. لیکن ہم نیت کرتے ہیں ہم انشاءاللہ اپنے اس انداز کو باقی رکھیں گے, اور اللہ کی رحمت سے ہم بھرپور عبادت کرنے کی کوشش کریں گے. آج مغرب کے بعد جیسے مدنی پھول بھی بیان ہوں گے, پھر انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کے حلقے لگیں گے. نیچے میلاد حال جو تہخانہ ہے, اس کو میلاد حال کہتے ہیں, اس میں بھی اسلامی بھائیوں کے کھانے کے حلقے لگتے ہیں. تو کچھ حلقے وغیرہ بنانے میں, لگانے میں, انتظام کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. لہذا آج, صرف آج عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت 9:30 بجے ہوگی. صرف آج کے لیے 9:15 بجے جماعت کا وقت ہے. لیکن چونکہ آج حلقے بنانے ہوتے ہیں تو کھانا جو طعام کا جو اہتمام کرتی ہے مجلس, ان کی یہ ریکویسٹ آئی ہے, مدنی التجا آئی ہے کہ آج عشاء کی جماعت 9:30 کر دی جائے تاکہ ہم پراپر انتظام کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو مغرب کی نماز جو دوسری دعا ہوگی, دعائے ثانی,
اس کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہیے گا. دیکھیے آپ نے اپنے اعتکاف کو بچانا ہے. اگر لا علمی میں نادانی میں کوئی ایسا کام ہو جائے تو اللہ نہ کرے اعتکاف ٹوٹ جائے تو مسئلہ ہو جائے گا نا, اچھا نہیں ہے. لہذا مغرب کی نماز ادا کریں, سنتیں وہیں ادا کریں کالی پٹی پر ہی, اور دیگر نوافل وغیرہ پڑھیں تاکہ یہ دعائیں ثانی ہو جائے. جیسے ہی دعائیں ثانی ہوگی دوسری دعا ہوگی انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی آپ کو وہ جگہیں بتا دیں گے جن جگہوں پر جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. جی ہاں, وہ جگہ اندر ہی ہیں, اندر ہی ہیں. اس کا آپ کو بالکل توجہ ہونا ضروری ہے. کہیں ہماری نادانی کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے ہمارا اعتکاف نہ ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے نا, تو آپ بیٹھے رہیے گا. اوپر جگہ غالباً تقریباً تو جو باہر صحن میں بیٹھے ہیں نا, ابھی مناجات کا وقت ہو گیا ہے, باہر جو صحن میں بیٹھے ہیں وہ اسلام پر اوپر جاتے رہیں. جو باہر فنائے مسجد میں اسلام میں بیٹھے ہیں, جو فنائے مسجد میں بیٹھے ہیں برائے کرم اوپر جائیں. اوپر جگہ خالی ہے, پہلے نیچے صفحے بنائیں یہ مسجد کے اندر, اس کے بعد اوپر صفحے بنائیں, پھر فنائے مسجد. فنائے مسجد عین مسجد میں اپنا وقت زیادہ گزارنا ہے, فنائے مسجد میں کم گزارنا ہے. ٹھیک ہے نا. صلو علی الحبیب. یہ میزنین یہ جو گیلری ہے نا یہ عین مسجد کہلاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں مسجد کا ادب بجا لاتے ہوئے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مروی ہے ایک مسجد اپنے رب عز و جل کے حضور شکایت کرنے چلی کہ لوگ مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں. فرشتے اسے آتے ہوئے ملے اور بولے ہم ان مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے. روایت کیا گیا ہے کہ جو لوگ غیبت کرتے جو کہ سخت حرام اور زنا سے بھی اشد ہے, اور جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں ان کے منہ سے گندی بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی شکایت کرتے ہیں. سبحان اللہ. جب مباح اور جائز بات بلا ضرورت شرعی کرنے کو مسجد میں بیٹھنے پر یہ آفتیں ہیں تو مسجد میں حرام اور ناجائز کام کرنے کا کیا حال ہوگا. تو اللہ کرے کہ ہم مسجد کا ادب بجا لانے میں کامیاب ہو جائیں. مسجد میں مباح یعنی جائز بات کرنا مکروہ یعنی مکروہ تحریمی ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تو قبر کا نور عطا فرمائے, ہماری قبر آقا کے نور سے پور نور ہو جائے. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا, روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. مدنی مذاکرہ اور دیگر حلقوں میں کوشش کیجئے کہ مدنی پھول لکھتے رہیے. آپ کا یہ لکھا ہوا مواد آپ کو زندگی بھر انشاءاللہ تعالی بہت 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 کام آتا رہے گا. حدیث پاک میں ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی, تم ان کے ساتھ مت بیٹھو, تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کو اللہ سے کچھ کام نہیں. تو یہ روایتیں جو آپ کو میں نے بیان کی اس کی ایک وجہ یہ ہے تاکہ ہم اب جس نیک اور عمدہ مقصد کو لے کر اپنے گھر کو, اپنے محلوں کو, اپنے علاقوں کو, اپنے شہر کو, اپنے ملک کو چھوڑ کر آئیں, ہم ان مقصد کو کما حقہ پانے میں کامیاب ہو جائیں. اب انشاءاللہ تعالی مناجات کا سلسلہ ہوگا. ہمارے یہاں امیل سنت کے اور دیگر اکابرین کے لکھے ہوئے دعائیہ کلام اس کو ہمارے نعت خوان اسلام میں پڑھتے ہیں, اور اس کے لیے ذہن بنائیں کہ یہاں وہاں دیکھنے کے بجائے بڑا قیمتی اور اہم وقت ہوتا ہے. روزانہ کوشش کیجیے عصر کے بعد بیٹھے رہیے تاکہ ہم یہ برکتوں والے لمحات کو مزید پانے میں کامیاب ہوں. اور آج تو ویسے ہی ابھی عشرہ مغفرت کی آخری گھڑیاں ہیں, اب یہ عشرہ بھی ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور اس کے ختم ہوتے ہی تاک رات شروع ہو جائے گی. یعنی اعلان ہوا کہ سورج غروب ہو گیا, تاک رات شروع ہو چکی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یہ
شب قدر کی دعا حدیث پاک میں آئی ہے کہ جو شب قدر میں یہ دعا کرنی چاہیے. تو یہ طاق راتوں میں شب قدر بیان کی جاتی ہے. اگرچہ علماء کا جمہور علماء اسی پر ہیں کہ 27 شب ہوتی ہے، لیکن ہمیں معتکف کو تو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے تاکہ طاق رات پانے میں کامیاب ہو. تو آج کی رات بڑی اہم رات ہے، بڑی اہم رات ہے. اس کو ہرگز یہ نہیں یا چلو آئیں تو ادھر بیٹھ جائیں یا تھک گئے. ہم تھکن اتارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ آج تک تو کام ہی بس عجیب و غریب کیے ہیں. اب انشاءاللہ ریاضت اور عبادت کریں گے. ریاضت کے یہی دن ہیں. بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو. اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں جو بالخصوص یہاں ہیں، آپ 2-4 دوستوں کے ساتھ بھی آئے ہوں گے، سب ابھی اپنے دل میں نیت کریں کہ یار اب باہر سے اندر آ گئے، اب عبادت کرنی ہے، اب ہمیں عبادت کرنی ہے. آپ بھی عبادت کرو، میں بھی عبادت کرتا ہوں. ہم ایک دوسرے کا وقت برباد نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب انشاءاللہ تعالی دعا